أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ سورہ زمر 10ویں آیت کی دوسرا رکوع اور تیسرا ترجمہ۔ کہہ دو کہ اے میرے پروردگار، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو۔ بھلائی انہی کی ہے اور جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ وہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر وہ اپنے وطن میں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یا سخت مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہو، اور اگر وطن چھوڑنے سے تکلیف ہو تو اس پر صبر کرو، کیونکہ صبر کا ثواب بے حساب ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ وَأُمِرْتُ وَلِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرمان بردار میں بنوں۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو شخص دوسروں کو کسی نیکی کی دعوت دے، اس سے چاہیے کہ پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھائے، اوروں کو نہیں تبلیغ کرتا پھرے، خود بھی عمل کرے، خود ماحول بنائے، گھر میں بھی محنت جاری رکھے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ، کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت سر کر ہوتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جان اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو کفر کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، کیونکہ اگلے ہی جملے میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور پیچھے آیت نمبر 7 میں فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس بات کی طاقت ضرور دی گئی ہے کہ تم اگر کفر اختیار کرنا چاہو تو کر سکو، تمہیں ایمان لانے پر زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنا سب کچھ ہار بیٹھو گے۔ کیا ہے ہارنا ہے کہ جیتنا ہے؟ جیتنا ہے تو ادھر توجہ سے سنیں۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ، یہ بازی ایسی بازی ہے کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہارنا نہیں ہے، کچھ ہارنا ایسا ہوتا ہے کہ جو عاجزی میں ہارا ہو اپنا، ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندوں میرا خوف دل میں رکھو۔ جہنم کا ذکر ہے، سمجھ آئی؟ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ، اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے اللہ سے لوگ لگائی ہے، لو خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، لہذا میرے ان بندوں کو خوشخبری کی خبر سنا دو۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور ہر باطل چیز کو بھی، دو معنی یاد رکھیں۔ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ شیطان کو بھی کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو شیطان کی ہی پیروی ہو،
سمجھ آئی؟ باطل چیز جو بھی گناہ والی چیز ہوگی، کفر والی چیز ہوگی، شرک والی، وہ طاغوت ہوگی، اس کا نام کیا ہوگا؟ طاغوت، سرکشی شیطان کا بھی نام ہے، اور ہر وہ کام جو شیطان کرواتا ہے، سمجھ آئی؟ یا ہر باطل چیز اللہ کے علاوہ جو چیز ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب، جو بات غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس کا زیادہ واضح مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو سب کچھ ہیں لیکن پیروی اسی بات کی کرتے ہیں جو بہترین ہو، اور المعانی عن الزجاج۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ اللہ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، جو آیت پڑھ جائے رہی اس پہ انگلی رکھیں، شابہ، مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لا آتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں۔ رنگ بتاؤ نا کھیتیوں کے، سبز مختلف، کوئی کیا ہوتے ہیں، کوئی پھول ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتے ہیں مختلف، جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پیلی پڑتی ہیں کہ نہیں؟ گندم کے سٹے پیلے پڑتے ہیں تبھی تو وہ ہوتے ہیں نا، سوکھ جاتے تبھی تو گندم نکالتے ہیں، اسی طرح باقی بھی کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے یہ بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پانی پہاڑوں پر برستا ہے، پھر وہاں سے پگھل پگھل کر دریاؤں اور ندیوں کی شکل میں اختیار کرتا ہے، ندیوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور زمین کی تہہ میں سوتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے شروع میں پانی پیدا کیا اور اسے آسمان سے اتار کر براہ راست زمین کے سوتوں تک پہنچا دیا۔ المعانی افمن شرح له صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے، سمجھ آئی؟ ہاں، بردباری ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کھولو، اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں۔ ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو، گناہ کر کے ڈرو، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف تم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نمازیں چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ نا، ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی۔ یہ دوزخ کے ایک خوفناک پہلو کی منظر کشی ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کوئی تکلیف دہ چیز اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھوں یا پاؤں سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوزخ میں یہ اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، اللہ، اس لیے جسم سے عذاب کو روکنے کی کوئی اور صورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ چہرے ہی کو آگے کر کے اسے ڈھال بنایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ چہرے پر روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے کو تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے، نازک جگہ ہے نا،
سمجھے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ سر سے چہرے سے لڑائی کرتا ہے نا جب کہیں پہ، پھر وہ کیا کرے گا؟ چہرے کو بھی نقصان۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، الحمدللہ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو مثلا الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، مثلا الحمدللہ، دھیان کرو ادھر، مثلا الحمدللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ دیکھو گے تو پتہ لگے گا، جی جی نہیں، بل اکثر لا یعلمون۔ اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی ملکیت حالت ایسی جیسی ہو سکتی ہے، یعنی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ اس مثال سے بالکل بات واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ جو غلام کئی آدمی کوئی مشترک ملکیت میں ہو اور وہ کئی آدمی بھی آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں، وہ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ ایک آخ سے ادھر وان، ایک آخ سے اس دکان سے وان ایڈی لوڈ کرا، ایک آخ سے او اس کو وان کی لوڈ کرا، میرے نہ اس نے لگنی، ایک آخ سے او نہیں بلال کو وان، ایک آخ سے جمیل کو وان، ایک آخ سے او خٹک کو وان، دو آخ سے او راجپوت کو وان۔ کیا ہوتا؟ لڑتے ہی رہتے، نہیں میں ایسا پہ جائے، میں میڈا کام کر گیا پہلے۔ ایک خادم ہوئے تھے، اس نے پیو کتنے ہون؟ 4 مالک 4 5 کیا ہوگا؟ وہ بھی تانگ ہو کے بھاگ جائے گا، اور وہ آپس میں کیا ہے؟ لڑتے رہیں گے بھائی۔ نہیں سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں کو مثال سے؟ کہ کس کا کہنا مانوں اور کس کا نہ مانوں، اس کے برخلاف جو غلام کسی ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہو، اسے یہ پریشانی پیش نہیں آتی، وہ یکسو ہو کر اپنے آقا کی اطاعت کر سکتا ہے۔ ایک ہی بندہ ہو بس، ایک ہی اس کا غلام، ایک ہی آقا ہے، وہ جیسے کہے گا وہ خوشی سے کرتا رہے گا۔ سمجھ آئی؟ اس دکان پہ جائیں وہ خوشی سے جا کے لے آئے گا۔ سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ مثال سے بات سمجھے، اللہ کی توحید کو سمجھے آپ لوگ۔ اسی طرح جو شخص توحید کا قائل، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ ہی کو اللہ مانتا ہے، الہ مانتا ہے، اللہ ہی سے دعا کرتا ہے، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، عبادت اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کیوں پکارتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے کئی خدا کھڑ رکھے ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، مہودی، وہ کبھی ایک جھوٹے دیوتا کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی دوسرے کا، کبھی ماتا، کبھی کھاتا، کبھی شاتا، کبھی ماتا، کبھی بندر، کبھی شندور، کبھی ننگور، کبھی شنکور منکور، کوئی کس سے مانگ رہا ہے، کوئی ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ساری دنیا کے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سب کو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہی سے، اللہ ہی سے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کو ماننا ہے۔ وہ کبھی ایک جھوٹے دیوتا تو دوسرے کا، اور انہیں یکسو میسر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ مثال توحید کی دلیل بھی ہے اور اس کی حکمت بھی ہے۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے۔ ثُمَّ إِنَّکُمْ یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، تو پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 24 تاریخ 10 اکتوبر کا مہینہ ہے 2023، یہ 31 آیت تک ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔